سیدہ آمنہ دے لال نے فرمایا وے، جو مدینے دے تاجدار امام الانبیاء نے فرمایا ہے، حق بھی ہوئے سچ بھی ہوئے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے، قرآن ساڈے نبی دی قرآن، سارے مل کے پڑھ لو، ساڈے نبی دی زبان ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دائی نہیں، کسے ہور دا بیان۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دینے شبان المعظم دا آخری دینے، ہو سکتا ہے اج بھی شبان المعظم دا آخری روز ہوئے، اگر 29 دا چانے پھر آخری دن ہی گنیا جاوے گا۔ اللہ اللہ قربان جاوا، امام الانبیاء معاذ دے کاجل والے نبی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے، آپ فرما دینے امام الانبیاء علیہ السلام اپنے منبر شریف تے جلوہ گر ہوئے نے، صحابہ اکرام رضوان مدینے دے سلطان دے سامنے نے، انج کہو ابو بکر صدیق سامنے بیٹھے نے، عمر پاک سامنے بیٹھے نے، عثمان غنی ذی النورین سامنے بیٹھے نے، مولا علی آقا دے سامنے بیٹھے نے، صحابہ اکرام رضوان امام الانبیاء علیہ السلام دے سامنے نے، ودعا دے چہرے دی زیارت کر دے پہنے، نالے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن کے اپنے ایمان نو تازہ پہ کر دینے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا سنو صحابہ، یہ تو آڈے ایک ہو جیا مہینہ تشریف لے آ رہے آوے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تو آڈے ایک ہو جیا مہینہ سایہ فجن ہو رہے آوے، انج دا مہینہ تشریف لے آ رہے آوے جڑا رحمت والا بھی ہے تے شان والا بھی ہے، جڑا رحمتہ والا شانہ والا مہینہ میں امام الانبیاء علیہ السلام نے بیان کیتا، فرمایا اے مہینہ شان والا ہے، نا اے دا رمضان المبارک ہے، یہ مہینہ شان والا، عظمتاں والا، رحمتاں والا، یہ مہینہ بخششاں والا، جہنم چو نجات والا مہینہ ہے۔ فرمایا اے جیا مہینہ آ رہے آوے جدے اندر ایک رات ایسی ہے جڑی رات دی عبادت 1000 مہینے دی عبادت تو یا لائے، ایک پاسے 84,000 سال دی عبادت ہے، ایک پاسے ایک رات دی عبادت ہے۔ فرمایا اے دریش رات دی عبادت آلائے، کیوں اس مہینے نو اللہ نے وہ نسبت والی رات عطا فرمائی ہے۔ جناب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، آپ فرما دینے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے دی اے عظمت شان ہے جڑا کوئی مومن مسلمان اپنے مسلمان مومن پرانو روزہ افطار کروائے گا، افطاری دے ویلے روزہ افطار کراوے، کھانا کھلاوے، پیٹ بھر کے انہوں کھانا کھلاوے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے نو میرے حوض کوثر تے اللہ قیامت نو لے کے آوے گا، میں اپنے حوض کوثر دے نال انہوں انجدہ سیراب کران گا، حوض کوثر اینا پلاواں گا، مڑ کی انہوں بھوک بھی نہیں لگنی، پیاس بھی نہیں لگنی۔ جن نے روزے دار مومن بندے نو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، میرے نبی امام الانبیاء دی بارگاہ صحابہ یا سیدی یا رسول اللہ، اے مدینے دے الاڑیا ہر بندہ امیر ہی نہیں جنہیں کھانا کھلاونا ہے، تو اڈے غریب بھی، کمزور غریب مال و زر تو ہولے لوگ بھی ہون گے، جنہ کل مال اسباب اینا نہیں ہونا،
سونیا اوہ تے اس ثواب تو محروم رہ گئے۔ امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں پریشان نہ ہو، جڑا میرا غریب، کیونکہ غریباں والی دین ہمیشہ رہے آئے، ہر ویلے غریباں نے دین نو قبول کیتا، اور غربات میرے نبی امام الانبیاء نے ہمیشہ نوازے آوے۔ سلام اس پر کہ جس نے بعد شاہی میں فقیری کی، سلام اس پر جس نے بعد شاہی میں، سارے پڑھ لو ذرا، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، یا رسول اللہ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی۔ عزیزان گرامی، امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں پریشان نہ ہویا جے، اگر غریب جے تے کوئی بات نہیں پیٹ پر کے کھانا کھلا سکتے تے کوئی بات نہیں۔ امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا آؤ تہاڈا نبی تانوں وی عطا فرما دین والا ہے، آؤ، کیونکہ وما آتاکم الرسول، میرا نبی جو دے او لے لو۔ کی فرمایا؟ میرا نبی جو دے وے ہو، ایک بات سے فرمایا پیٹ بھر کے کھانا کھلاوے، حوض کوثر تے میں انہوں جامع کوثر عطا فرماواں گا، ایسا جامع کوثر پلاواں گا مڑ کے انہوں بھوک دے پیاس دی گنجائش نہیں رہنی۔ ادھر امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں جے غریب جے اگر تواڈے کول مال و اسباب نہیں، انج کرو ایک گھٹ پانی دا پلا دے وہ، روزے دار دی افطاری دے ویلے کی کرو ایک گھٹ پانی دا، بولو ذرا ایک گھٹ پانی دا، روزے دار نو ایک گھٹ پانی دا پلا دے وہ، ریاکاری نہ ہوئے، دکھلاوا نہ ہوئے، اے نہ ہوئے کہ لوگ آکھنے نے افطاری دا اہتمام کیتا ہے، نا اللہ دی رضا دے واسطے ایک گھٹ پانی دا پلا دے، یا ایک گھٹ دودھ دے نال روزہ افطار کرا دے، یا ایک کھجور کھلا دے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک تیرے گناہ معاف فرما دے وے گا۔ میرے نبی امام الانبیاء اس مہینے دی شان بیان کر دے پہنے، فرمایا رمضان شریف دی شان ہے، ویکھو شان رمضان دیئے زبان میرے مصطفیٰ دی۔ میرے نبی نے رمضان شریف دی فضائل بیان کیتے، شانہ بیان کیتیاں، پتہ چلیا رمضان شریف دی عظمتاں بیان کرنا نبی پاک دی سنت ہے، تے سننا میرے نبی دے تمام صحابہ دی سنت ہے۔ فرمایا ایک گھٹ پانی نال یا کھجور دے نال یا ایک گھٹ دودھ دے نال کسے بھی ایمان والے دا روزہ افطار کرا دیو گے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ تواڈے گناہ معاف فرما دے گا، بخشش فرمائے گا۔ اور آقا نے فرمایا صرف بخشش تے ہی بات ختم نہیں کی تھی، اگے سنو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جیڑا میرا امتی انج افطاری کراوے اللہ پاک روزے دار نو بھی ثواب دے گا، جنہ روزے دار نو ثواب ہے اونا افطار کراؤن والے نو ثواب ہے کرم مصطفیٰ جان رحمت۔ ہائے کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہندا
بن نہ ہوندا کسے دا وی دل مسکرایا نہ ہوندا کسے دا وی اے گناہاں دی سانو اے تپ ساڑ دیندی اے گناہاں دی سانو اے تپ ساڑ دیندی جے آقا دی رحمت دا سایہ نہ ہوندا جے آقا اللہ دا قرآن کہندا ہے مدینے دے لاڑیا اپنے غلاماں تے ہمیشہ اپنی نظر کرم رکھی ویکھ میرے نبی امام الانبیاء دی نگاہ کرم دا فیض ہے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا روزے دار نو ایک گھٹ پانی دے نال یا ایک گھٹ جناب دودھ دے نال یا ایک کھجور دے نال رزق حلال دے نال جدو تو اس طریقے دے نال روزہ افطار کرا دیویں گا اللہ پاک تیرے گناہ بھی معاف فرماوے گا اللہ تینوں پورے روزے دا ثواب بھی عطا فرماوے گا اللہ پورے روزے دا ثواب بھی عطا کرے گا مسلمان بھائیو اور رمضان المبارک دی آمد اگے سنو ذرا میرے نبی دے غلاماں تو قربان جائیے ایک امام الانبیاء دے غلام عرض کر دے نے مازاق دے کاجل والیا خدا دی خدائی دے لاڑیا پاویں کو دریا دے کنڈے تے بیٹھا ہوئے یا پانی دا اس مقام تے وافر انتظام ہے اوتھے بیٹھ کے اگر کوئی پانی دا گھٹ پلا دے وے روزے دار نو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا پاویں دریا دے کنڈے تے بیٹھ کے افطاری واسطے ایک گھٹ پانی دا پلاویں گا میرا رب پھر بھی انعام عطا فرمائے گا اے رمضان شریف دیاں برکتاں تے بہاراں اگے سن